اسلامی 8واں مہینہ ہے ماہ شعبان، اور ماہ شعبان کے اندر روزوں کی فضیلت بہت کثرت سے آئی ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، اللہ کے نبی اتنے روزے رکھتے ہم کہتے کہ اب روزے چھوڑیں گے نہیں۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور روزے چھوڑتے ہم کہتے کہ روزے رکھیں گے نہیں اب۔ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، اللہ کے نبی کو میں نے کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ رمضان کے روزے جتنا پورے ماہ کے رکھتے کسی اور ماہ کے مکمل نہیں رکھتے تھے۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، رواہ البخاری، شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ ماہ شعبان میں رسول معظم علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، اور ازواج مطہرات کے جو روزے کوئی رہ جاتے یا نفلی روزے وہ شعبان میں کثرت کے ساتھ رکھتی تھی۔ ازواج مطہرات رمضان کے فوت شدہ روزوں کی جو قضائی ہوتی وہ نبی پاک کی موجودگی کی وجہ سے، آپ کے ہونے کی وجہ سے، جب خاوند گھر میں ہو تو بیوی روزہ نہیں رکھ سکتی اس کی اجازت کے ساتھ، تو ازواج کے جو رمضان کے روزے رہ جاتے تو وہ ماہ شعبان جب آتا تو اس کے اندر وہ رکھتی تھی اپنے روزے، قضا روزوں کی قضا اس میں دیتی تھی۔ اور ایک اور حدیث صحیح البخاری کتاب الصوم کے اندر ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، نبی علیہ السلام شعبان سے زیادہ نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ فإنہ کان یصوم شعبان کلہ، یہاں کلہ بمعنی کثرت ہے، اللہ کے نبی شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اور اسی طرح شعبان میں کثرت صیام کی جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ حکمت جو ہے سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ کسی اور مہینے میں نفلی روزے اتنی کثرت سے نہیں رکھتے جتنے آپ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے کثرت کے ساتھ یا رسول اللہ رکھتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنن نسائی کتاب الصوم میں حدیث ہے، فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وہو شہر ترفع الیہ اعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ حالانکہ یہ وہ ماہ ہے، وہو شہر، یہ وہ مہینہ ہے، ترفع فیہ اعمال الی رب العالمین، اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ان تمام احادیث سے معلوم ہوا پیارے پیغمبر علیہ السلام ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور امت کو بھی روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا جاؤں کہ جب نصف شعبان آتا، نصف شعبان کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے سے منع فرماتے، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، یہ روایت جامع ترمذی کتاب الصوم کے اندر حدیث ہے، جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو تم روزے نہ رکھو۔ کیا مقصد؟ کہ انسانوں نے آگے پھر مسلمانوں نے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، تو اس لیے انسانوں کے جسم میں کمزوری نہ آ جائے، اور کمزوری کے بعد پھر کہیں بیماری نہ آ جائے، تو جو لوگ زیادہ کمزور ہیں تو وہ لوگ روزے نصف شعبان کے بعد نہ رکھیں۔
کمزوری کا خطرہ نہ ہو تو پھر رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ ماہ شعبان کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک رسم بن چکی ہے، وہ صرف 14 شعبان کی رات کو جو ہے رات کا روزہ، اور پھر 14 شعبان کے دن رات کا قیام، اور پھر دن کو روزہ، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے لوگو لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام۔ لوگو جمعہ کی رات کو دوسری راتوں سے قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور باقی دنوں سے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، اس سے پھر دوسرے دنوں کی عبادت کے اندر نقص اور کمی آتی ہے۔ تم شعبان کے سارے آدھے ماہ کے پورے روزے رکھو، خاص شعبان کے 15 شعبان کی رات کو عبادت اور پھر دن کو روزہ، یہ اس کا اختصاص جو ہے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔